مولانا فضل الرحمان صاحب جتنی داڑھی رکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ علی بن گنڈا پور یہ مارگلہ کا راستہ اکیلے طے کر سکتے ہیں اتنے؟ ہم کب دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کا وہی دبنگ اعلان اور راستوں سے بائکوں پہ نکل کے جانا، لوگ اکٹھے ہو جاتی ہے، اتنی محبت۔ میں کہہ سکتا ہوں حاجی شیر افضل مروت صاحب داڑھی وغیرہ بھی رکھ لی۔ حاجی تو پاکستانی سیاسی جماعت کو یہ حق دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو گالی دے، لیکن کریڈٹ ضرور جاتا ہے فوج کو کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی نہ ہمارے ورکر پہ تشدد کیا، نہ ایک فائر مارا۔ آپ کے کارکنان انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیڈرشپ آپ کی نہیں تھی جو رینج روور اور بی ایم ڈبلیو کے مزے لیتی ہے وزارتوں میں؟ کہ پارٹی میں جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کی بیماری پر بھی مذاق بناتے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ تو الحمدللہ میں پہلے سے ہوں، اور ماشاءاللہ یہ جو شیو بڑی ہے اس کو میں تھوڑا اور بھی بڑھانے کا ارادہ ہے، لیکن موڈی آدمی ہوں، اگر جی میں آ گیا کہ اس طرح ہی پیر دوں تو پیر بھی سکتا ہوں۔ اچھا، بہرحال داڑھی جو ہے نا یہ اسلام میں ہے، لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنی داڑھی رکھ رہے ہیں نہیں، میرا خیال نہیں ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ ہمیں انسان اچھا بنا لے، بڑی بات ہے، داڑھی ہو یا نہ ہو۔ 2 دفعہ ایڈمٹ رہا، کرونا ہوا، 7-8 دن کرونا رہا، پھر انفلوئنزا ہوا، پھر ٹائیفائیڈ ہوا، جگر کے ٹیسٹ ہوئے، وہ بھی کوئی اس میں پرابلم آیا، اور بخار جو ہے 25 دن مسلسل رہا۔ تو لہٰذا اور ڈاکٹر کے پاس گیا کل میں، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بھائی جب تک تم بیڈ پہ پڑے رہو گے تم نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، باہر نکلو پھرو۔ بتائیے گا کہ پارٹی میں جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کی بیماری پر بھی مذاق بناتے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ میرے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہو گئے، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر الزام درا گیا۔ اب الحمدللہ اتنے الزام درے گئے کہ ہم الزام پروف ہو گئے۔ اب نہ الزامات کی پرواہ ہے، نہ پروپیگنڈوں کی پرواہ ہے، اور یقین کریں میں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کے یہ مکروہ چہرہ بھی دیکھا۔ آپ کے کارکنان انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیڈرشپ آپ کی نہیں تھی جو رینج روور اور بی ایم ڈبلیو کے مزے لیتی ہے وزارتوں میں؟ میرا خیال نہیں ہے احتجاج فلاپ ہوا ہے، یہ میں آپ کی کریکشن کر دوں، یہ کوئی معمولی کامیابی تو نہیں ہے، اور اس کے باوجود ورکر ڈٹے رہے، 2 دن تک یہ لڑتے رہے، اور لڑتے کیا رہے، اپنا بچاؤ کرتے رہے، صرف اور صرف یہ ایک خواہش تھی کہ ہم ڈی چوک پہ پورا دھرنا دیں۔ البتہ اس کی میں تائید ضرور کرتا ہوں کہ پوری لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ علی بن گنڈا پور یہ مارگلہ کا راستہ اکیلے طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں علی امین خان کے حوالے سے بڑی کمپین اب چل رہی ہے پوری سوشل میڈیا پہ، اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ورکرز کو یہ بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ علی امین نہ ہوتا تو یہ 3 احتجاجوں کی قیادت تو اس نے کی نا۔ احتجاج کرتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اور جو آپ کی غیر موجودگی میں لیڈرشپ تھی ٹی وی پروگراموں میں بیٹھی ہوتی تھی، کارکنان ادھر گولیاں کھا رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہیں یہ احتجاج سے وابستہ لوگوں کا کام ہے، جو پلان اے بنائیں، پلان بی بنائیں، پلان سی بنائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چیف سنیں نا، منسٹر کو اس احتجاج میں ڈال کے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو بار بار اس چیز پہ ان کو، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، سارے اخراجات بھی اس پہ آپ دریں، الزام بھی اس پہ دریں۔ اب لوگ آج کل جو ہیں سوشل میڈیا پہ غلط اور غلیظ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، ورکرز کو احساس ہونا چاہیے نا، اپنی حصے سے زیادہ اس نے کام کر دکھایا، تو لہٰذا احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی ہونی چاہیے، احتجاج کے آبجیکٹیوز مقرر ہونے چاہیے، احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، احتجاج کے لیے موٹیویشن، سوشل میڈیا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد احتجاج جو ہے اعلان کیا جانا چاہیے۔ یہ میں خان کو تجویز بھی میں نے دی تھی، خان اگری بھی کر گیا تھا، اور جس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، مجھے اس کا علم۔ دیکھیں، فوج جب اس احتجاج میں دھرنے پہ آئی تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک سٹیج ایسا بھی آیا کہ جب ورکر ان کی طرف بڑھے تو فوج نے گنیں تھام لی تھی، لیکن کریڈٹ ضرور جاتا ہے فوج کو کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی نہ ہمارے ورکر پہ تشدد کیا، نہ ایک فائر مارا، جو ہوا پولیس نے اور رینجر نے کیا،
اور فوج بلکہ وہ ویڈیوز میں آ رہا ہے ادھر ورکر بھی ساتھ میں بھاگ رہے ہیں اور فوجی بھی ساتھ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے فوج کے لیے ذرا دل میں پاکستانیوں کی محبت یا احترام پیدا ہوا ہے. یہ ہماری فوج ہیں, یہ پولیس والے جو ہیں جنہوں نے ان ورکروں پہ ظلم کیا. فوج کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستانیوں پہ گولی چلائے, پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ صرف اس وقت گولی چلائی جا سکتی ہے جب کوئی پولیس پہ گولی چلائے. لیکن صوبائی حکومت پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک چیز, اگر میں گیا وہاں پہ, یہ نہ کرو یار آرام سے بیٹھو, پی ٹی ایم کو ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے. میری خواہش ہے کہ پی ٹی ایم کے ورکرز کے پاس اگر میں گیا تو میں ان کو کہوں گا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اینٹی پاکستان سلوگن جو ہیں وہ کسی صورت میں, ابھی میں نے کہیں پہ دیکھا منظور پشتون کی آواز میں شاید یہ تھا کہ پاکستان کو برا بھلا کہنا. میں کسی طور جو ہیں کسی پاکستانی کو, کسی پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں جو ان کا کاز ہیں یہ فوجی آپریشن, یہ ظلم و جبر, اس کی میں مکمل تائید کرتا ہوں. اپنی اسٹریٹجی میں وہ یہ ضرور سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے سروائیو کرنے سے نہیں بچا سکتی ہیں اگر ہم پاکستان کے مخالف ہو جائے. صوبائی حکومت کیوں نہیں الاؤ کر رہی سر؟ آپ کے کے پی کے میں آتا ہے نا خیبر, آپ تو ان لوگوں کے حق میں ہیں, آپ کی شاید کھٹک جو ہیں وہ ان کی عیادت کرنے گئے, لیکن آپ کی جو صوبائی حکومت ہے کس کے اشاروں پہ چل رہی ہے؟ بسد احترام, بسد احترام, آپ خود اس فوجی آپریشن میں آپ کے بھی کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. صوبائی حکومت یہ مرکز میں یہاں جو فیصلے ہوئے, نوٹیفیکیشن ہوا پی ٹی ایم کو, لیکن پی ٹی ایم تو بنیادی طور پہ ابھی بطور پارٹی رجسٹر ہی نہیں ہوئی ہے, تو لہٰذا وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ تو ابھی ایک تحریک ہے. اور ایک وقت میں علی وزیر اور منظور پشتین سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پارلیمانی سیاست میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, جب مناسب وقت آئے گا تو ہم پارلیمانی پالیٹکس کریں گے. اینی ہاؤ میں ان دونوں افراد کے لیے, میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں, اور ان دونوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں, احترام رکھتا ہوں. بڑے جینون لیڈرشپ ہے یہ پشتونوں کی, اور یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. بیرسٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں؟ نہیں, میں بیرسٹر صاحب جو ہیں اس نے کیوں کہا ہے میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا ہے, اور ہو سکتا ہے پروونشل گورنمنٹ جب پولیس گئی تھی تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. تو پروونشل لوگوں کی جانیں چلی گئی, تو یہ میں نے اس کی مذمت کی ہے. آپ جا رہے ہیں پی ٹی ایم کے جرگے میں؟ کیا مجھے انویٹیشن دی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میری صحت اجازت دیتی ہیں تو میں ان کے اس جرگے میں. اور صاحب آخری سوال ہے, انٹیریئر منسٹر پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, کیا کچھ ٹی وی چینلز بھی ماشاءاللہ ان کے کافی ہیں, کہاں کہاں وہ سروائیو کریں گے؟ آج بھی انگلینڈ سے ہارنے کے قریب ہیں ہم, امریکہ سے ہار گئے, بنگلہ دیش سے ہار گئے, کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ ویسے یہ تجربے بہت سارے ہوئے نا, معین قریشی چل گئی. ہم کب دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کا وہی دبنگ اعلان, اور راستوں سے بائکوں پہ نکل کے جانا, لوگ اکٹھے ہو جاتی ہے, اتنی محبت. 10 کلومیٹر سے لے کر 15 کلومیٹر میں ڈیلی واک کرتا رہا ہوں. آج کل میں 3 کلومیٹر 2 دن سے میں کر رہا ہوں, 3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. میں اسٹیمنا ڈیولپ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ صحت نے اجازت دی تو جلد ہی یہ خان کے کاس کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے لوگ ہمیں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ.